تاکہ برکتیں سمیٹنے میں آسانی ہو. مل کے بلند آواز سے صلوات کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسینا مولاد ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبسطور میدان عدله. اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید اخلاص له نبی صفت كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عاده فمن عاده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. اجازت ہے بات شروع کی جائے. بسم اللہ. مزاج معلّہ کی نفاست اوپر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل. عزیزان گرامی، سامعین محترم، 18,000 عالمین اور اس پورے کائنات میں اس پوری دنیا میں واحد ذات واحد ہستی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے. واحد ہستی امیر المومنین کی ہے کہ جو جب اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام منتقل کروا لے. توجہ ایک ایک بندے کی مکمل طور پر میری طرف. بات سمجھ میں آئے اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے پتا چلے کہ میرا خطاب ثقیفہ کے امیروں سے نہیں غدیر کے فقیروں سے ہے. علی ابن ابی طالب 13 رجب کو کعبہ میں تشریف لائے. ظہور ہوا 16 رجب کو کعبے میں رسول علی کو لینے گئے اور جب 16 رجب کو رسول خدا کعبے میں امیر المومنین کو لینے پہنچے تو جب کعبے میں پہنچے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول کو ہاتھوں میں تھماتے ہوئے امیر المومنین کو رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ عجیب بچہ ہے
نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ روتا ہے، نہ مسکراتا ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح، رسول نے بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں پر امیر المومنین کو اٹھایا، چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں علی کے. امیر المومنین نے فرمایا یا علی ہم آئے ہیں. 3 دن کے ہیں علی بظاہر طور پر، توجہ رکھیے گا، 3 دن کے ہیں علی. رسول نے فرمایا یا علی ہم آئے ہیں، یا علی ہم آئے ہیں. تیسری مرتبہ رسول نے جیسے ہی کہا یا علی ہم آئے ہیں، صرف آواز سنی، آنکھیں کھول کے دیکھا نہیں، آواز سن کے علی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. رسول نے فرمایا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی. یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی تیرا جسم میرا جسم، یا علی تیری روح میری روح، یا علی تیرا نفس میرا نفس. اب رسول نے یہ جیسے ہی کہا، اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا. جبرائیل نازل ہو کے کہا یا رسول اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ آدھا علی تو آپ نے لے لیا، اب ذرا غور سے دیکھیے علی کے چہرے کی طرف، کیا علی کا چہرہ اس جیسا نہیں ہے؟ جیسے ہی یہ کہا رسول کی آواز آئی چہرہ وجہ اللہ، آنکھیں عین اللہ، کان اذن اللہ، ہاتھ ید اللہ، علی خلاصۃ اللہ، علی خلیفۃ اللہ. اب آدھا علی نبی لے گئے، آدھا علی اللہ لے گیا. اب جو بھی علی سے دشمنی کرے سوچ کے کرے، آدھی لعنت اس کی طرف سے آئے گی، آدھی لعنت نبی کی طرف سے آئے گی. آدھی لعنت اللہ کی طرف سے آئے، آدھی لعنت نبی کی طرف سے آئے. علی سے دشمنی سوچ کے کرنا، کیونکہ نبی کو تو تم مانتے ہو، علی کو تم بغض میں چھوڑ دیتے ہو. اور یہ یاد رکھنا رسالت تک پہنچنے کا رستہ سوائے علی کے کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. رسول نے فیصلہ کر دیا کہ محمد تک، رسالت تک پہنچنے کا رستہ علی ہے، اور جسے علی سے بغض ہوگا وہ اس دروازے پر آئے گا ہی نہیں. جسے علی سے دشمنی ہو وہ اس دروازے پر آئے گا. اسی لیے رسول نے، اللہ نے رسالت کے دروازے کو علی بنایا، رسالت کے باب کو علی بنایا. جناب سلمان، بلند آواز سے صلوات. جناب سلمان مکے مدینے کی گلیوں میں ہر طرف ایک صدا لگاتے پھر رہے ہیں کہ علی مردے زندہ کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا، ایک صدا لگاتے پھر رہے ہیں کہ علی مردے زندہ کرتے ہیں، علی مردے زندہ کرتے ہیں، علی مردے زندہ کرتے ہیں. یہ اعلان سنا مولا کے دشمنوں نے، جیسے یہ اعلان سنا تو مولا کے دروازے پر پہنچے، جن کو علی سے بغض تھا. دروازے پر پہنچے، امیر المومنین کے دروازے پر دستک دی. دستک دینا تھی کہ اندر سے امیر المومنین باہر آئے. اور مولا نے جب سامنے اتنے لوگوں کو دیکھا تو مولا نے کہا خیر تو ہے، آج اتنے لوگ آئے ہو، خیریت ہے. علی کے دروازے پر علی کو یاد کیسے کر لی ہے؟ سب نے کہا یا علی، آپ کا نوکر سلمان پاگل ہو گیا ہے، ہر طرف کہتا پھر رہا ہے کہ علی مردے زندہ کرتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ جیسے ہی امیر المومنین نے یہ فرمایا، اچھا وہ پریشان ہو کے آئے تھے کہ علی اور مردے کیسے زندہ کریں، کیونکہ یہ معجزہ تو سوائے عیسیٰ کے کوئی کر نہیں سکتا. یہ معجزہ عیسیٰ کا تھا، عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اب مولا کے پاس یا علی ہم نے سنا مردے زندہ کرتے ہیں. مولا نے کہا کس نے کہا؟ انہوں نے کہا سلمان کہتا پھر رہا ہے مدینے کی گلیوں میں. مولا نے فرمایا یہ کام تو سلمان خود بھی کر سکتا ہے، یہ کام تو سلمان خود بھی کر سکتا ہے. اب وہ جو پریشان ہو کے آئے تھے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ فرمایا مولا نے.
اور ان کو پریشان کر کے واپس بھیجا. جیسے ہی مولا نے کہا کہ یہ کام تو سلمان بھی کر سکتا ہے, اب وہ مدینے کی گلیوں میں سلمان کو ڈھونڈنا شروع کیا. سلمان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سلمان ان کو ملا بازار میں سلمان کو گھیر لیا. انہوں نے کہا سلمان ابھی ابھی تیرے مولا کے گھر سے آئے ہیں, ابھی ابھی تیرے مولا کے گھر سے آئے ہیں. چلو انہوں نے سلمان کے کہنے پر ہی صحیح, لیکن مانا تو صحیح کہ علی مولا ہے. جنہوں نے غدیر میں علی کو مولا نہیں مانا, انہوں نے آج کہہ دیا کہ سلمان ابھی ابھی تیرے مولا کے گھر سے آئے ہیں, اور ہم نے تیرے مولا سے سنا ہے کہ تم مردے زندہ کرتا. سلمان نے کہا ویسے تو آج تک کبھی کیے نہیں, لیکن اگر وہ کہتے ہیں تو کر لیتا. ویسے تو آج تک کبھی کیے نہیں, وہ کہتے ہیں تو کر لیتا. یہ کہتے سلمان آگے بڑھے. جیسے ہی سلمان آگے بڑھے وہ سلمان کے آگے. انہوں نے کہا سلمان ایسے نہیں جانے دیں گے, مردہ زندہ کر کے دکھا. سلمان نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے, چلو. قبرستان میں پہنچے. قبرستان کے دروازے پر آئے تو جناب سلمان نے کہا ڈھونڈو اپنی مرضی کی قبر, تلاش کرو. سب نے تلاش کرنا شروع کی. قبرستان کی سب سے پرانی قبر کو ڈھونڈا, جو سب سے خستہ حال تھی, ٹوٹی ہوئی قبر تھی. قبر کے پاس آگے کا سلمان اس کا مردہ زندہ کر کے دکھا. اب انہیں تو شک تھا کہ علی مردے کیسے زندہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا سلمان اس کا مردہ زندہ کر کے دکھا. اب سلمان نے ان کو پیچھے ہٹایا, خود قبر کے قریب آئے, دو زانو ہو کے قبر کے اوپر بیٹھ گئے. جیسے ہی قبر کے قریب بیٹھے, میری طرف دیکھیے گا, دونوں ہاتھ قبر پر رکھے سلمان نے. قبر پر رکھ کر آنکھیں بند کی. آنکھیں بند کر کے سلمان نے فرمایا وہ کہتے ہیں میں مردے زندہ کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, بس انہی کے حکم سے تو زندہ ہو جا. بس انہی کے حکم سے تو زندہ ہو جا. یہ کہہ کے سلمان پیچھے ہٹے, قبر پھٹی, مردہ باہر آیا. وہ سارے سلمان کے پیچھے ڈر کے مارے. سلمان تو نے مردہ زندہ کر لیا. سلمان نے کہا تم نے کہا میں نے کر دیا. انہوں نے کہا سلمان مان لیا تیرا مولا بھی مردے زندہ کر سکتا ہے, تو بھی مردے زندہ کر سکتا ہے. اچھا سلمان نے اس مردے کو باہر نکالا. مردے نے بال جھاڑے, بال جھاڑنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا, اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہا آئینہ الجمل, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. یہ کہنا شروع کیا. انہوں نے کہا سلمان مردے زندہ کر لیے, ہم نے مان لیا تیرا مولا بھی مردے زندہ کرتا ہے, تو بھی مردے زندہ کرتا ہے, اہل بیت کا ہر شخص مردے زندہ کر سکتا ہے, تم اہل بیت کے نوکر بھی مردے زندہ کر سکتے ہو, لیکن یہ کون سی مصیبت گلے میں پڑ گئی, اس کو اونٹ کہاں سے لاتے ہیں. تو سلمان نے کہا رسول کی حدیث نہیں سنی تم نے. کون سی حدیث. سلمان نے کہا وہی حدیث رسول نے ممبر پر بیٹھ کے کہا تھا کہ اے لوگوں, جو شخص جو کرتے ہوئے مر جاتا ہے, جس حالت میں مرتا ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا. جو شخص جو کرتے ہوئے مر جاتا ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا. کہا ہاں سلمان, ہم نے رسول سے یہ حدیث سنی ہے. سلمان نے کہا بس اس کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, جب یہ زندہ تھا تو اس کے صحرا میں موجود تھا, صحرا میں یہ اونٹ چلا رہا تھا, اس کا ایک اونٹ گم گیا, اور اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی عالم میں مر گیا. جب یہ پیاس کی عالم میں مرا تو اس کے اوپر وہی عمل لاگو ہوا. جب میں نے اسے زندہ کیا تو اس نے اٹھتے کے ساتھ اس کے ذہن میں وہ اونٹ آیا, اور اس نے فوراً اونٹ مانگا. جیسے ہی اس نے اونٹ مانگا, اس کے ذہن میں اونٹ آیا. انہوں نے کہا سلمان ٹھیک ہے, اب کیا کریں. سلمان نے کہا سنو, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر وقت علی علی کیا کرو. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر وقت علی علی کیا کرو, تاکہ جب مرو علی علی کرتے مرو, جب اٹھائے جاؤ علی علی کرتے اٹھائے جاؤ. تاکہ جب مرو علی علی کرتے مرو, اور جب اٹھائے جاؤ علی علی کرتے اٹھائے جاؤ. بعد از رسول امیر المومنین نے جتنی بھی جنگیں لڑی وہ ساری ان کے خلاف لڑی جو مسلمان تھے. امیر المومنین نے رسول خدا کے بعد چند جنگیں لڑی, جس میں سب سے مشہور پہلی جنگ جمل ہے. جنگ جمل کے بعد دوسری جنگ صفین ہے, اور تیسری اور آخری جنگ جو صفین کے ختم ہونے کے نتیجے پر شروع ہوئی, جب صفین کے میدان میں خارجیوں نے نیزوں پر قرآن اٹھائے.
اس کے نتیجے میں جو جنگ شروع ہوئی وہ خارجیوں کے خلاف شروع ہوئی، جسے تاریخ میں جنگ نہروان لکھا۔ نہروان اور آخری جنگ ہے امیر المومنین کی زندگی کی جو مولانا نہروان میں لڑی۔ امیر المومنین نے بعد از رسول جب 25 برس کے بعد مولا تخت پر آئے تو مولا نے تخت پر آتے کے ساتھ ہی سلونی کا دعویٰ کیا۔ سلونی سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، سنو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راز جانتا ہوں، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راز جانتا ہوں۔ پہلا خطبہ امیر المومنین نے مسجد نبوی میں بعد الرسول دیا 25 برس کے بعد۔ کچھ عرصہ گزرا، امیر المومنین نے حکم فرمایا کہ ہم اپنی خلافت کا تخت، پایہ تخت، دارالحکومت مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ میں کر رہے ہیں۔ کوفہ کو دارالحکومت بنایا، کوفہ میں امیر المومنین آ گئے۔ کوفہ شہر ہے۔ امیر المومنین نے حکم فرمایا کہ حسن اور حسین، مجھے میری بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی ہے، بیٹیوں کی یاد آ رہی ہے، جاؤ اور جا کے زینب اور میری باقی بیٹیوں کو کوفہ لے کے آ جائے۔ اور یاد رکھنا حسن، جب مدینہ پہنچو تو مدینہ پہنچ کے مجھے خط لکھنا، اور جب مدینہ سے سفر واپسی کوفہ کا کرو تو سارا سفر رات کے وقت کا کرنا، دن میں سفر نہ کرنا، رات میں سفر کرنا، جہاں دن ہو وہاں پڑاؤ ڈال لینا، وہاں رک جانا، اپنی سواری کو روک لینا، اور جب کوفہ کے صدر دروازے کے قریب پہنچو، کوفہ کے قریب پہنچو تو مجھے خط لکھ کے پیغام پہنچانا۔ جب مجھے پیغام پہنچاؤ تو وہاں پر میرا انتظار کرنا، میں رات کے پہر اپنی بیٹیوں کو کوفہ کے باہر خود لینے آؤں گا۔ حکم جاری ہو گیا امیر المومنین کا، امام حسن اور امام حسین کوفہ سے مدینہ کی جانب چل پڑے۔ یہاں امیر المومنین کو جب خبر پہنچی کہ قافلہ مدینہ سے نکل کے کوفہ کی راہ میں ہے تو امیر المومنین تخت پر آئے، اور تخت پر مغربین کی نماز کے بعد امیر المومنین نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد امیر المومنین نے حکم جاری کیا کہ اے کوفے والو، خبردار، آج کی رات کوئی باہر نہ نکلے۔ یہ مجھ امیر المومنین کا حکم ہے، اور اتنا سخت حکم تھا کہ اس رات لوگوں نے اپنی کھڑکیاں بھی بند کر دی، دروازے بھی بند کر دیے، کھڑکیاں بھی بند کر دی۔ جو چھتوں پر سویا کرتے تھے وہ آج گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اتنا سخت پہرا تھا کہ زمین پر ایک چونٹی بھی موجود نہ تھی، اتنی سختی تھی امیر المومنین کی۔ اب بعض کوفے کی گلیوں میں پہرا دے رہے کہ کہیں کوئی بھٹکتا ہوا شخص کوفے کی گلیوں میں نہ آ جائے، اسے اگر کوئی آ جائے تو اسے راہ دکھا کے کوفے کی گلیوں سے باہر بھیج دیں۔ اب بعض پہرا دے رہے ہیں۔ یہاں حسن اور حسین کوفے کے باہر پہنچے، مولا نے خبر پہنچائی کہ یا علی قافلہ پہنچ گیا۔ آدھی رات کے وقت امیر المومنین کوفہ سے باہر نکلے، کوفہ سے باہر نکلے، عزادارو کوفہ سے باہر نکل کے جس سواری پر، جس محمل پر علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار تھی، اس محمل کی سواری کے اس مہار کو، اس رکاب کو مولا نے اپنے ہاتھ میں تھاما اور پیدل سفر کرنا شروع کیا۔ جناب زینب کے محمل کو تھام کے پیدل کوفہ کے اندر سفر کرنا شروع کیا۔ کوفہ کے صدر دروازے کو پار کرنے کے بعد ایک مقام آیا، امیر المومنین نے فرمایا زینب محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ امیر المومنین نے رو کے کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفہ کا چوک ہے، زینب غور سے دیکھو، یہ کوفہ کا چوک ہے۔ آگے بڑھے، آواز دی زینب محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ محمل کا پردہ ہٹایا، امیر المومنین کی آواز ہے زینب غور سے دیکھو، یہ کوفہ کا بازار ہے۔ کوفہ کا بازار دکھایا، آگے بڑھے امیر المومنین۔ ایک مقام آیا، امیر المومنین نے آواز دے کے کہا زینب محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ محمل کا پردہ ہٹا، امیر المومنین کی آواز ہے زینب یہ جو سامنے عمارت دیکھ رہی ہو یہ کوفہ کا دربار ہے، اور وہ سامنے دارالعمارہ ہے۔ جناب زینب نے رو کے کہا بابا یہ چیزیں تو بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ امیر المومنین نے رو کے کہا زینب ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آ جائے کہ میرے سارے بیٹے مار دیے جائیں اور
اور ان بازاروں میں کیوں آئے کہ جس کا عباس جیسا بھائی، جس کا عباس جیسا بھائی ہے، جس کے حسن حسین جیسے بھائی ہیں، وہ بہن ان بازاروں میں کیوں آئے گی؟ عزادارو امیر المومنین نے کہا زینب یہ کوفے کا دربار ہے، یہ کوفے کا بازار ہے، یہاں تمہیں بغیر چادر کے ہاتھوں میں رسن باندھ کے لایا جائے گا۔ جناب زینب جب 10 محرم آئی، عصر عاشور سے تھوڑی دیر پہلے جب جناب عباس الوداع کرنے آئے اور جناب عباس نے آ کے بی بی کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع، تو جناب زینب نے کہا عباس جانے سے پہلے ذرا خیمے میں آؤ۔ عباس خیمے میں آئے تو جناب زینب نے بھائی کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے کہا عباس بابا کہا کرتے تھے کہ میرے ان ہاتھوں میں رسن آئے گی، میرے سر سے چادر چھن جائے گی، مجھے بازاروں میں جانا ہے۔ عباس آج یقین ہو گیا جب تم الوداع کرنے آئے ہو، مجھے آج یقین ہو گیا کہ میں بازاروں میں جاؤں گی، میں شرابیوں کے مجمع میں جاؤں گی۔ آخری بات سن لینا عزادارو، علی کی بیٹی چلتے چلتے شام کے دربار میں پہنچ گئی، کوئی پتھر مارتا ہے۔ 15 آذانیں علی کی بیٹیوں نے شام کے صدر دروازے پر سنی ہے۔ عزادارو جب 15ویں آذان سنی نا تو بیوی نے کہا سجاد ان سے پوچھو ہم بازار میں کب داخل ہوں گے؟ تو سید سجاد نے ایک ظالم سے پوچھا، اس نے کہا سجاد ابھی یزید نے کہا انتظار کرو، ابھی دربار سج رہا ہے، ابھی بازار کو سجایا جا رہا ہے۔ بازار سج گیا، یہاں شام کا صدر دروازہ کھلا، جناب باقر کی آواز آئی بابا ذرا کمر کو سیدھا کیجیے اور شام کے بازار کی حالت دیکھیے۔ اب جو سید سجاد نے اپنی پشت کو سیدھا کیا اور شام کے بازار کا حال دیکھا، آنکھوں میں پہلا پہلا لہو کا قطرہ آیا۔ جانتے ہو کیا دیکھا؟ شام کا بازار ہے، اس میں شامی مرد کھڑے ہیں، سب کے ہاتھ میں شراب کے جام ہے اور پورا بازار سجا ہوا ہے۔ ابھی یہ مولا سجاد منظر دیکھ رہے تھے، ایک ملعون آیا اور اس نے یزید کا پیغام دیا سجاد ابھی تک علی کی بیٹیوں نے محمد پر سفر کیا ہے، اب شام کا بازار پیدل عبور کر رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ صلوات باواز